کے باوجود اگر وہ شریعت پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ سنتوں کا پابند نہیں ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پتہ نہیں ہے، تو وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، وہ تماشا کرنے والا تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ پیر مرشد شیخ نہیں بن سکتا۔ خدارا ان مسئلوں کو سمجھیے، ان مسئلوں کو جانیے، جعلی پیروں کے چکر میں پڑ کر اپنے ایمان کو خراب مت کیجیے۔ میں اکثر ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، لوگوں سے سنتا ہوں، لوگوں کو دیکھتا ہوں، جی وہ پیر صاحب ہیں، انہوں نے حمام بنایا ہوا ہے، حمام میں عورتوں کو ننگا کر کے نہلاتے ہیں، ان کے مسئلہ کرتے۔ بھائی کس دین میں اس کی اجازت ہے؟ کس شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ پردہ سب کے لیے ہے، پردہ تو کسی پہ ختم ہی نہیں ہوا ہے، پردہ تو سب کے لیے واجب ہے۔ جس طرح سے مجھ پہ پردہ واجب ہے، اللہ نے اپنے ولیوں پہ پردہ اسی طریقے سے واجب رکھا ہے۔ یہ جعلی پیر ہمارے ایمانوں کو کھا رہے ہیں، ہمارے دین کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانا کام مت کرو، یہودی لوبی کا کام ہے، فلانا کام مت کرو، یہودی لوبی کا کام ہے، جی ادھر مت جاؤ، یہودی لوبی ہے۔ اصل یہودی لوبی یہ جعلی پیر ہے، یہ وہ منوس لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دین پر تہمت لگائی ہے، یہ وہ منوس لوگ ہیں۔ اللہ کے واسطے ان منوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان کی صحبت میں جانے سے آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا، آپ کا دین خراب ہو جائے گا، آپ اپنے آپ کو قبر کے عذاب کے لیے بھی تیار رکھیں۔ اگر آپ ان کی صحبت کو نہیں چھوڑتے، اللہ کے ولی قیامت تک آئیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کی نشانی بھی دی، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں تفصیل سے فرمایا ہے کہ ان کی نشانی کیا ہوگی، ان کی شناخت کیا ہوگی، ان کی پہچان کیا ہوگی۔ سب سے پہلے تو اپنے عقائد کو درست کریں۔ پیر مرشد سے کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، وہ جب آپ کو بلائے گا اپنی صحبت میں، اس کی صحبت کا یہ اثر ہوگا، اس کی صحبت کی یہ تاثیر ہوگی کہ آپ نماز کے پابند ہو جاؤ گے، آپ شریعت کے پابند ہو جاؤ گے، شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ جو پیر شریعت کے خلاف